اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے مجھے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے، شاد و خرم ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ایک بار پھر سے میں آپ کے لیے ایک اور لیسن لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اردو کی کتاب سے اس لیسن کا عنوان، اس سبق کا عنوان ہے زعفران۔ مشہور شاعر کالی داس نے، جو ہندی اور فارسی سنسکرت زبان کا شاعر تھا، کالی داس، اس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ وہ اپنی کتابوں میں زعفران کی تعریف کرتے ہیں اور زعفران کے کھیتوں کی تعریف کرتے ہیں۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالی داس کو فراموش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اسی زبان کے استاد تھے اور شاعر تھے۔ کوئی بھی طالب علم اس کو نہیں بھول سکتا ہے۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ زعفران کا پھول جتنا حسین ہوتا ہے، اس نے تمام شاعروں، ادیبوں اور مفکروں، سوچنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ جو زعفران کے کھیت ہیں ان کو زعفران زار کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھتے ہیں، وہ مقام جہاں دور دور تک زرد پھول ہوں یا زرد فصل کھڑی ہو۔ ایسے مقام کو زعفران زار کہتے ہیں، ایسی جگہ کو زعفران زار کہتے ہیں جہاں پہ دور دور تک زرد پھول یا زرد فصل کھڑی ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ریڈیو پہ بھی ایک پروگرام ہوتا تھا زعفران زار، وہ ہنسی مذاق کا پروگرام تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن، جو غیر ملکی فوجی تھے، انہوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکایا ہے۔ اس کا حسن اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے سر جھکایا ہے اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے ہیں، اس کی خوبصورتی میں وہ محو مست ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں، سکندر اعظم کے جو یونانی فوج تھے، جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھی بھول بیٹھے۔ جو ان کے فرائض تھے، جو ان کا کام تھا، وہ پھولوں کو دیکھ کر اپنے فرائض من سے بھی بھول گئے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے، قدرتی رنگ دیکھنے لگے وہ زعفران کے پھولوں میں۔ ابوالفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریف کی ہے۔ ابوالفضل نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے آئین اکبری۔ اس میں وہ زعفران کی عجیب تعریف لکھتے ہیں۔ اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں، سری نگر سے کچھ دور ایک علاقہ ہے جس کو پامپور کہتے ہیں، زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ وہاں پہ بھی زعفران کے پھول ہوتے ہیں اور دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ پامپور کے علاوہ بھی کئی علاقے ہیں جس میں زعفران کی کاشت ہوتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دلاویز روشنی پڑتی ہے، جب زعفران کے پھول اگنے لگتے ہیں، تو جب رات کا وقت ہوتا ہے اور جب ان پر چاند کی روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے۔ جو فارسی میں شعر ہے، اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است، اگر کہیں پہ زمین پہ جنت ہے تو وہ یہی ہے۔ اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے، زعفران کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت، نئی حالت ہوتی ہے، جس سے انسان محو مست ہو جاتا ہے۔ زعفران کو پیارے بچوں بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔
یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقہ کا لہو شامل ہے، یعنی اس کی تخلیق یہ کون اگاتا ہے، یہ محنت کش طبقہ اگاتا ہے، اس میں ان کا لہو شامل ہوتا ہے، پسینہ شامل ہوتا ہے۔ یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے یونان میں۔ ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا، یعنی قدیم زمانے میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا، صرف وادی کشمیر میں۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجا یعنی کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے۔ زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار یعنی تھیٹر اور ہال مہک اٹھتے تھے، اس کی مہک سے یونان کے دربار اور تھیٹر۔ کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے، یعنی کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے، پرانے دنوں میں کشمیر اور اسپین کے لوگ کھانوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی، اس کے بعد انگلینڈ میں بھی انگلستان میں بھی اس کی کاشت شروع ہوئی۔ زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے، یعنی مستقل بھی ہے اور مشکل فن بھی ہے، مشکل فن ہے، یہ آسان نہیں ہے اگانا۔ اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہوتی ہے، ڈھلوان زمین جو ڈھلتا جیسے ہو۔ جولائی اور اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں، یعنی بیج کے بلب ہیں جو منڈیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کی جڑیں ڈالی جاتی ہیں۔ جولائی اور اگست کے مہینے میں بیج ڈالا جاتا ہے زمین میں۔ ایک بار ڈالنے کے بعد قریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اکتوبر میں پھول نکل آتے ہیں، پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اکتوبر کے مہینے میں۔ دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں، یعنی دھوپ میں ان پھولوں کو سکھایا جاتا ہے اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں۔ شاہی زعفران، مونگر اور لچھا وغیرہ، یہ 3 قسم کے زعفران ہیں، شاہی زعفران، مونگر اور لچھا وغیرہ اس کی قسمیں ہیں، یعنی زعفران کی 3 قسمیں ہیں، شاہی زعفران، مونگر اور لچھا۔ ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے بڑھتی ہوئی، اور اس کی مانگ کی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے، یعنی جتنی اس کی مانگ بڑھتی ہے اتنی یہاں کی تجارت بڑھتی جاتی ہے۔ کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے، یعنی کشمیر میں اس کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں، اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا ہے۔ ایک منصوبہ ہے نیشنل زعفران مشن۔ امید ہے کہ جدید سائنسی طریقوں سے بھی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی امید ہے کہ ابھی تک وہی پرانے طریقے سے اس کی کاشت ہو رہی ہے، لیکن امید ہے کہ اس مشن کے تحت جو نیشنل قومی زعفرانی مشن ہے اس کے تحت اس کی کاشت سائنسی طریقوں پر کی جائے گی۔ اور کالیداس نے اپنی نظموں میں زعفران کے حسن کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ جب اس کی کاشت سائنسی طریقے پر ہوگی تو اس کی کاشتکاری بڑھے گی، اس کی تجارت بڑھے گی، اور یہ تمام دنیا میں مشہور ہو جائے گی یہ فصل۔ اس لیے یہ تمام جو زعفران کی جو فصل ہے تمام دنیا میں مشہور ہو جائے گی، اور کشمیر کا نام روشن ہو جائے گا۔ اور امید ہے کہ جو کالیداس نے اپنے نظموں میں لکھا تھا، جو اس کی تعریف کی تھی، اس کی خوبصورتی بیان اس میں ہوگی، پریکٹیکل طور پر وہ سامنے آ جائے گی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا لیسن آپ کے لیے، جس کا عنوان تھا زعفران۔ اور آپ سبھی دیکھتے ہوں گے، آپ سبھی نے دیکھا ہوگا، کھایا بھی ہوگا، اس کا استعمال بھی کیا ہوگا، اس کے پھول بھی دیکھے ہوں گے۔ تو اب آپ کے لیے چند سوالات۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کالیداس کس زبان کا شاعر تھا؟ اور دوسرا سوال، سرسوں کے بیج، زعفران کے بیج کس مہینے میں بوئے جاتے ہیں؟ تیسرا سوال، اس کے پتے کب نکل آتے ہیں، پھول کب نکل آتے ہیں؟ اور چوتھا سوال، کشمیر راجا کا مطلب کیا ہے؟ اس الفاظ کا معنی لکھیے۔ یہ 3 4 سوالات آپ کو لکھنے ہیں، اور آپ
اپنے WhatsApp پیج پہ بھیج کے اس کے جوابات بھیجنے ہیں تاکہ آپ کی توجہی کا پتہ ہمیں چلے گا۔ ایک اور لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔